السلام علیکم۔ آج ہم مفتی صابر محمود صاحب کے مرتب کردہ مواد کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے عدالتی علیحدگی، یعنی جب میاں بیوی کا معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہم خلا اور تنسیخ نکاح یعنی نکاح کو ختم کرنے کے عدالتی فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے اور جس کا جواب کئی خاندانوں کے مستقبل پر سیدھا اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو شریعت کی روشنی میں ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ چلیں ایک عام سی صورتحال سے بات شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک عورت کے لیے اپنی شادی کو نبھانا ناممکن ہو چکا ہے، لیکن اس کا شوہر اسے طلاق دینے کے لیے بالکل راضی نہیں۔ اب ایسی مجبوری میں وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور عدالت خلا کی بنیاد پر نکاح ختم کرنے کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ اب کاغذ پر تو یہ ایک حل نظر آتا ہے کہ بھئی مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہیں سے اصل شرعی سوال جنم لیتا ہے۔ کیا عدالت کا یہ یک طرفہ فیصلہ واقعی نکاح کو شریعت کی نظر میں ختم کر دیتا ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شریعت میں خلا کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ اکثر عدالتی کارروائیوں میں اس لفظ کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ شرعی زبان میں خلا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کچھ مالی معاوضہ دے کر، جیسے کہ اپنا مہر واپس کر کے، شوہر کی رضامندی سے نکاح کے رشتے سے آزادی حاصل کر لے۔ اب یہاں سب سے اہم نکتہ یہی ہے۔ دیکھیں، شریعت خلا کو ایک مالی معاہدے کی طرح دیکھتی ہے، اور دنیا کے کسی بھی معاہدے کی طرح اس میں بھی دونوں فریقین یعنی میاں اور بیوی دونوں کی باہمی رضامندی لازمی شرط ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو عدالت کا یک طرفہ خلا کا فیصلہ شرعی طور پر نکاح کو ختم نہیں کرتا۔ اسلامی قانون کی نظر میں ایسے خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یک طرفہ عدالتی خلا کوئی حل نہیں تو پھر ایسی مجبور عورت کے لیے شریعت نے کیا راستہ رکھا ہے؟ یہیں پر شریعت عدالت کو ایک دوسرا بہت ہی اہم اختیار دیتی ہے، جسے تنسیخ نکاح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نکاح کو عدالتی فیصلے کے ذریعے منسوخ یا ختم کر دینا۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ خلا کا تعلق ہے رضامندی سے، یہ میاں بیوی کا آپس کا ایک معاہدہ ہے، جبکہ تنسیخ نکاح کا تعلق ہے ثبوت سے، یہ ایک قاضی یا جج کا فیصلہ ہے۔ اس کے لیے شوہر کی رضامندی کی ضرورت نہیں، بلکہ ٹھوس وجوہات کا ثبوت چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عدالت کسی کو خلا پر مجبور تو نہیں کر سکتی، لیکن اسے شریعت کی طرف سے نکاح فسخ کرنے یعنی ختم کرنے کا اختیار ضرور حاصل ہے۔ لیکن یہ اختیار لامحدود نہیں ہے، بلکہ کچھ بہت ہی خاص شرائط کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو وہ کون سی ٹھوس وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عدالت یہ بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اور نکاح کو ختم کر سکتی ہے؟ چلیں اب ذرا ان شرائط پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ شریعت کے مطابق ایک جج ان بنیادوں پر نکاح فسخ کر سکتا ہے: اگر شوہر نامرد ہو، مجنون یعنی ذہنی طور پر اس قابل نہ ہو کہ ازدواجی زندگی گزار سکے، مفقود الخبر یعنی طویل عرصے سے لاپتہ ہو، یا پھر بیوی پر ظلم کرتا ہو اور اس کا خرچہ یعنی نفقہ ادا نہ کرتا ہو۔ اور اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ شرعی طریقہ کار موجود ہے۔ سب سے پہلے عورت اپنا دعویٰ دائر کرے گی اور اسے گواہوں کے ذریعے ثابت کرے گی۔ اس کے بعد عدالت شوہر کو حکم دے گی کہ وہ یا تو اپنے فرائض پورے کرے یا طلاق دے۔ اگر وہ اس حکم کو نہیں مانتا تب آخری مرحلے میں عدالت خود نکاح کو فسخ کر دے گی۔ اچھا جی، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب سب سے اہم سوال، ان فیصلوں کا عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک شرعی طور پر درست اور ایک غیر معتبر عدالتی فیصلے کے بعد ازدواجی حیثیت پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ فرق کو بالکل صاف واضح کر رہا ہے۔ اگر فیصلہ شرعی طور پر درست ہے، جیسے تنسیخ یا باہمی رضامندی سے خلا، تو نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ ساتھ رہنے کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ جبکہ غیر معتبر فیصلہ جیسے کہ یک طرفہ خلا نکاح پر کوئی اثر نہیں ڈالتا اور رشتہ جوں کا توں برقرار رہتا ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ شرعی طور پر جو درست تنسیخ یا خلا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ایک طلاق بائن کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ رشتہ تو فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک گنجائش باقی رہتی ہے، وہ یہ کہ اگر میاں بیوی مستقبل میں کبھی دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو وہ نئے مہر اور گواہوں کے ساتھ باقاعدہ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک صورتحال ایسی ہے جو سارے معاملے کو بہت زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ کیا ہوگا اگر خلا کے معاہدے میں 3 طلاقوں کا ذکر کر دیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ سمجھیں کہ واپسی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اگر کسی دوسرے شخص سے شادی کرتی ہے
اور پھر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، صرف اور صرف تبھی وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین اور حتمی نتیجہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے، جو سب سے اہم سبق ہے، وہ یہ ہے: خلا رضامندی کا ایک نجی معاہدہ ہے، جبکہ تنسیخ نکاح ثبوت پر مبنی ایک عدالتی فیصلہ ہے۔ جو لوگ بھی ازدواجی مسائل کا شرعی اور قانونی حل تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے اس فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لا علمی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کے نتائج ٹھیک نہ ہوں۔